اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اپنی ذاتی پریزنس کی وجہ سے، موجودگی کی وجہ سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے کاروبار یا کام میں اتنی خرابی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جتنی دوسرے کاموں میں لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے، معاملات کو لے کر چلتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ اس اشرے کے دوران آپ کے لہجے کی وجہ سے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے آپ کی ساخت متاثر ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی اس اشرے کے دوران نوکری ملنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس اشرے کے پہلے 7 ایام میں آپ اپنی اکثر خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے پہلے 7 ایام آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں سے میل ملاقات اور اچھے تعلقات کے استوار کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ بہو کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی تھی تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو کوئی قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ خریدنے کے خواہش مند تھے ان کی یہ خواہش بھی اس اشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ یہ اشرہ آپ کے اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اس اشرے کے دوران یہ بھی کچھ ہل جل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے معاملات میں بھی مثبت پیش رفت ہوتے ہیں کہ کبھی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے آپسی تعلقات کافی شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی صحت سے واسطہ رہے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی تو اس اشرے کے دوران وہ واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رقیب، 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا اپنے روحانی معاملات کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1، 2 اور 8 دسمبر کی ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔